باقی تو سب اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے ہر ایک کو قبول ہیں۔ اور کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا نام؟ میرا نام حافظ عمر ہے، اور الحمدللہ قرآن ہاؤس کے تحت جو ہے تو 2013 سے میں اس کوشش میں رہا اور یہاں تک پہنچا ہوں۔ اللہ نے مجھ کو پہنچایا، میرے رب کا مجھ پہ بڑا کرم۔ ایک دو منٹ حافظ عمر صاحب کی کوششوں اور محنتوں کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے تاریخ شہر اورنگ آباد میں پہلی مرتبہ قرآن و حدیث کا فیسٹیول لگا کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ اورنگ آباد تاریخی شہر میں ایسا کوئی مرد مجاہد ہے کہ جو اپنے بل بوتے کے اوپر اور اپنی تنہا کاوشوں کی بنیادوں کے اوپر قرآن اور حدیث کا فیسٹیول لگا سکتا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے بہت سارے اورنگ آباد کے تاریخی شہر میں فیسٹیول لگے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پہلی مرتبہ قرآن و حدیث کے فیسٹیول کے نام پر ایک جو ہے تو یہاں پر یہ لگا بازار لگا ہے، میلہ لگا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی آمد و رفت یہاں پر ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے تو کتابوں کی خریدی کر رہے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے قرآن اور حدیث سے ہر مسلمان طبقے کو، ہر مکتب فکر کے آدمی کو جو توجہ ہونی چاہیے اور جو علمی اعتبار سے بیداری ہونا چاہیے، اور قرآن اور حدیث کے اعتبار سے جو بیداری ہونی چاہیے، وہ ہم جہاں تک سمجھ میں ہمارے یہ آ رہا ہے کہ وہ بیداری مسلمانوں میں اب باقی نہیں رہی ہے۔ ورنہ اگر مسلمانوں کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہوتا تو وسیم رضوی جیسے ایک جو ہے تو مشرکانہ اور کافرانہ جیسا عمل وہ جو ہے تو مسلمانوں کے اتنی تعداد کے سامنے کبھی بھی ابھر کر سامنے جو ہے تو اعتراض نہ کرتا۔ لیکن اس فیسٹیول سے ہمیں یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ جیسے پہلے لوگوں میں دینی تعلیم سے اور قرآن اور حدیث کی جو محبت تھی اور جو ان کا تعلق تھا، وہ آج اس کے اندر کمی پائی جا رہی ہے۔ ورنہ اتنے بڑی تاریخی شہر میں جہاں مسلمانوں کی لگے اور پھر بھی جو ہے تو آدھے سے کم کی کتابیں اگر مسلمان اس کو خرید کر اپنے گھروں تک کے لے جائے تو اس کو بے توجہی کی جو ہے تو بہت بے توجہی کہا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر پھر ایک ذمہ داری علماء کرام پر اور اس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے خطبہ جمعہ میں مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ کرے، دینی تعلیم کی طرف متوجہ کرے۔ ورنہ خالی ارتداد کے مسئلے پر چلانے اور چیخنے سے جو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کا نام بولیے۔ مولانا شبیر احمد صاحب، قاسمی اڈول والے۔ سر آپ پالیٹکس سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں، تو میں آپ سے ایسا سوال کروں گا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ لوگ الیکٹرانک کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے، موبائل کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے اور کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اس کا نقصان جو موبائل کا ہے یہ یہاں پہ آج بھگتنا پڑ رہا ہے، کتابیں آپ پڑھنے کی عادت نہیں رہی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ آج قرآن فہمی، قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن کو پڑھنا، دینی علوم کا حاصل کرنا، اس حاصل کرنے کے لیے آج زیادہ تر لوگ جو ہے تو انٹرنیٹ کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس طرح سے اچھائیاں جو ہے تو عام ہو رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے تو
برائیاں جو تو جنم لے رہی ہیں. سب سے اہم چیز، اگرچہ کوئی مذہب کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے مستند ہونا ضروری ہے. ہمارا دل مطمئن ہونا ضروری ہے کہ میں جو مذہبیات پر مطالعہ کر رہا ہوں وہ مستند ہے کہ نہیں ہے، وہ سرٹیفائڈ ہے کہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے کلام مجید کا میں مطالعہ کر رہا ہوں تو میری آنکھیں تھک جائیں گی. اگر میں 3 گھنٹے جو تو مطالعہ کرنا چاہتا ہوں تو میں 15 منٹ کے اندر ہی جو ہے تو میری آنکھیں جو تو تھک جائیں گی اس کی روشنی کی وجہ سے. اور کلام مجید کو بذات خود اگر کتابی شکل میں اگر ہم جو ہے تو پڑھتے ہیں چل رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ جو ہے تو کتابوں سے دور ہو گئے اور موبائل ٹی وی یا کمپیوٹر کے قریب آنے کی وجہ سے لوگ کتابوں کی طرف اپنا ذہن نہیں دیتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سوال کیا ہے یہ موقع کی نزاکت سے بہت ہی اہم اور حساس جو ہے تو سوال ہے، کیونکہ آج انٹرنیٹ نے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا کر دیا ہے. اچھائیاں کم ہیں اور بگاڑ جو تو زیادہ ہے، برائیاں جنم لے رہی ہے. اور جس طرح سے ہم جو تو اپنے آپ کو دل کو مطمئن کر رہے ہیں کہ ہم تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے کتابیں پڑھ لے سکتے، دنیا کا مطالعہ حاصل کر لے سکتے، لیکن بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے اور جو اسلام اور دین کی جو محبت رکھتا ہے دل میں اس کے لیے تو غور و فکر کی بات ہے، دردمندی کی بات ہے کہ ہم مثال کے طور پر سورہ یاسین یا آیت الکرسی یا جو تو قرآن کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو مطالعہ کرتے کرتے جو تو اس میں ایک ایسے فحاشیت والی جو ہے تو تصویریں جو تو اس میں آ جاتی ہے ایڈ کی شکل میں، جہاں پہ جو تو قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، ہماری نورانیت کا جو تو خاتمہ ہو جاتا ہے دین کی. تو لہٰذا جو ہے تو اگر نورانیت اگر جو ہے تو ہمارے اندر داخل ہو سکتی ہے تو ہمیں جو ہے تو کلام مجید کو بذات خود دیکھ کر پڑھنا ہے، کتابوں کو دیکھ کر احادیث کی کتابوں کو دیکھ کر پڑھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. تو لہٰذا میں آپ کے ذریعے سے یہ عوام سے ایک دردمندانہ اپیل کروں گا کہ آپ قرآن کو خریدیں، آپ کتابوں کو خریدیں اور باضابطہ اہتمام کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں. آگے میرا سوال ایسا ہے، دیکھیے ابھی کورونا کال چل رہا ہے اور کورونا کال کے اندر جو ہے تو انہوں نے ایگزیبیشن لگایا، تو کس حد تک کہ جو ہے تو کسٹمر نے یہاں پر آ کے خریداری کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بھی رکھا ہے کہ آپ زیادہ لوگ نہیں آ سکتے، مطلب 4-5 لوگ مل کے نہیں آ سکتے، تو اس کے لیے ایک تھوڑا سا آہوان کرتے ہیں ہماری طرف. نہیں، یہاں پر جو ہے تو کورونا پروٹوکول کا پورا جو ہے تو خیال رکھا جا رہا ہے. یہاں پر کسی قسم کی بدنظمی نہیں ہو رہی ہے، کہیں بھیڑ اکٹھا نہیں ہو رہی ہے اور پورا اہتمام کے ساتھ لوگ بھی آ رہے ہیں یہاں پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کورونا کال کے اندر جبکہ جو ہے تو دکانوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر الحمدللہ جو ہے تو کافی رش بڑھا ہوا ہے، ہر جگہ جو ہے تو رش بڑھا ہوا ہے، مال کے اندر رش بڑھا ہوا ہے. آج آپ کہیں بھی چلے جائیے بھیڑ ہے وہاں پہ، کہیں کورونا پروٹوکول کا جو تو کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا ہے. یہاں پر پورا اہتمام کرا جا رہا ہے، جس میں جو ہے تو یہاں پر ہمارے پی آئی کیندرے صاحب بھی یہاں پر آ کے وزٹ دے چکے ہیں، جو چیف گیسٹ کے حیثیت سے بھی یہاں پر آئے تھے. انہوں نے بہت اطمینان کا اظہار کیا انہوں نے، جو انہی کے علاقے کے اندر جنسی آتا ہے، یہ عباس فنکشن ہال آتا ہے. مطلب آپ کا جواب یہ ہے کہ موبائل سے ہٹ کے آپ کتابوں سے روبرو ہوئیے. میرے بالکل جو ہے تو عوام سے ایک دردمندانہ جو ہے تو پرخلوص اپیل ہے کہ آپ موبائلوں سے ہٹ کر دینی معلومات پر مبنی جو خزانہ یہاں پر موجود ہے، جو خزانہ ہم کو جو ہے تو جو خزانہ مل سکتا ہے عبارتوں کے اندر، تحریروں کے اندر، وہ موبائلوں کے اندر نہیں ہے. کیونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، نفس کو بھی جو تو ہم موٹا کیے ہوئے رہتے ہیں. ہم نہ جانے ہم قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جو ہے تو کیا دیکھنا شروع کر دیں. وہاں پہ قرآن کی حرمت کہاں باقی رہتی ہے، قرآن کا احترام کہاں باقی رہتا ہے، احادیث کا احترام کہاں باقی رہتا ہے. مطلب جو چیز آپ کو ڈائریکٹ پڑھنے میں مل سکتی ہے جی، وہ موبائل سے وہ دلی سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا. میں بالکل دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں بالکل میں یہ دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ موبائل سے وہ نورانیت، وہ سکون، وہ اطمینان وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے.
لیکن ہم جو تو ذکر کی اہمیت کو سمجھیں اور ہم کو ذکر اور فکر کی اہمیت تحریروں میں ملیں گی. آپ کا نام بتا دیجیے. اس میں تھوڑا اپیل کریں گے نا, اپیل کرنا ہے. اور ہاں ہاں ہاں. اور بہت سا ایک سوال ایسا بھی ہے کہ موبائلوں کے اندر جو ہے نا کچھ آئے تھے